یہ جو اس وقت اپوزیشن پھر جی پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے، پھر جا رہی ہے، پھر آ رہی ہے وہاں، ان کا جو مقصد ہے نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے، ہمارے لیے بھی یعنی میری زندگی کے مشکل سال، تو اب تک ہماری گورنمنٹ گرا چکے ہوتے۔ لیکن ان کا مقصد ذات پہ ہے، یہ صرف اور صرف اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کسی نظریے کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں۔ جو ان کے اوپر کرپشن کیسز جو ہمارے سے پہلے کے لگے ہوئے ہیں، یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے وہ کرپشن کے کیسز ختم کرو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی بیوقوف ہے کہ وہ مان جائے گی ان کی باتیں، کہ وہ جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں، 30 سال سے جن کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، جو سائیکلوں پہ تھے وہ آج لینڈ کروزر پہ آ گئے ہیں، جو کہ جن کی سائیکلوں کی دکان تھی ان کے لنڈن مے فیئر میں بینٹلے اور رولز رائس کے علاوہ گاڑی نہیں ہے، جو ان علاقوں میں رہ رہے ہیں لنڈن میں، کیونکہ میں لنڈن جانتا ہوں، جو وہاں کا کوئی برطانیہ کا پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا، اور برطانیہ کی سالانہ آمدنی 50 گنا پاکستان سے زیادہ ہے، ان کی 30% ہماری آبادی ہے اور 50 گنا زیادہ ان کی سالانہ آمدنی ہے، ان کا پرائم منسٹر یہ رہن سہن نہیں رہ سکتا جو یہ سب رہتے ہیں۔ تو اگر ان کا خیال ہے کہ قوم اتنی بیوقوف ہے کہ ان کے ساتھ لگ جائے گی، کہ ان کی چوریاں بچانے کے لیے، ان کو این آر او دلوانے کے لیے، یہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا وقت کوئی نہ کوئی یہ ڈرامے کر کے یہ آ جائیں گے۔ ان کی میرے سے آج سن لیں، یہ جو آج گھبرا کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ یہ ہے، یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ حکومت نکل سکے گی اس معاشی کرائسس سے، یہ سمجھ رہے تھے ہم ڈوب جائیں گے۔ اب یہ جو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو نکل گئی ہے، اور آگے مزید جو پریڈکٹ کر رہے ہیں لوگ کہ یہ اب اور مزید آگے بڑھے گا، پاکستان صحیح راستے پہ لگ گیا، ایکسپورٹس بڑھ گئی، یہ جو سارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں۔ اب یہ پھر کوشش کریں گے کچھ، لیکن یہ کسی صورت جیتیں گے نہیں، کیونکہ یہ جس لیے کوشش کر رہے ہیں، قوم جانتی ہے یہ کیا کوشش کر رہے ہیں، کہ پھر سے ان کو چاہیے کہ ان کی جو 5 انگلیاں گھی میں تھیں جو کھاتے جا رہے تھے، یہ پھر سے وہ چاہتے ہیں، وہ ہوگا نہیں۔ اور پھر کیونکہ انہوں نے پیسہ بنا لیا، اب ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ بنا کے باہر لے کے گئے ہوئے ہیں، اس پیسے کو بچانا کیسے۔ پہلے انہوں نے نقصان پہنچایا پیسہ بنا کے، اب یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس پیسے کو بچانے کے لیے۔ تو یہ سارا بلیک میل، یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب ان کو تو اگر ان کو معیشت کی پرواہ ہوتی تو آج تو ان کو ہمیں مبارکیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ یہ جو فگرز ہیں، میں اس کے بعد صرف 1 منٹ حماد کو کہوں گا کہ آپ کو بتائیں کہ کیسے ہم آئے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارا خود ہی، جس طرح وہ اسحاق ڈار بنا دیتا تھا کہ جی بڑا اچھا ہو گیا اور وہ فگرز کو چینج کرتا تھا، ہم نے یہ کہیں جب 0.5 ہماری گروتھ ریٹ تھی تو تب کیوں نہیں ہم نے چینج کی؟ تب تو کوئی نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ نے گروتھ ریٹ، تو یہ وہ بالکل، میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ میں کبھی مانتا ہی نہیں ہوں کہ ہم جھوٹ لوگوں سے بول کے اپنی تعریف کروائیں۔ میں ابھی حماد کو کہوں گا آپ کو بتائیں، لیکن اس سے پہلے مسئلہ اب یہ آ گیا ان کا کہ یہ اب گھبرا گئے ہیں کہ ملک اب اوپر جانے شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے سب کو کہا ہوا تھا کہ آج گیا تو کل گیا، تو حکومت 6 مہینے میں گئی، 5 مہینے میں گئی، دسمبر میں گئی۔ جب حکومت نہیں گئی اور انہوں نے کہا جی یہ نااہل ہے، معیشت تباہ کر دی۔ اب ان کے مقابلے میں جو یہ چھوڑ کے گئے تھے، اور اللہ کا شکر ہے آج جدھر ہم کھڑے ہیں، میں صرف ایک آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جو ہمیں قرضہ دے کے گئے تھے، جس کی جو بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے، یہ بڑا ضروری ہے آپ کو دیکھنا، یہ ذرا ایک غور سے دیکھ لیں۔ یہ 2016 سے پاکستان کا قرضہ دیکھیں کہ جو بیرونی ملک ہمارا قرضہ ہے، یہ جو ڈالرز ہم باہر سے جو اصل وزن پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ شروع ہوا ہے 2016 سے، یہ قرضہ جانا شروع ہوا ہے۔ یہ جب ہم آئے 2018-19 میں، یہ کیونکہ قرضہ لینا پڑتا تھا قسطیں دے رہے، آج یہ یہاں پہنچ گیا۔ یہ ذرا دیکھیں کہ یہ آج سب سے کم قرضہ لیا ہے ہم نے کتنے سالوں کے بعد، یہ ذرا دیکھ لیں۔ اس کا مطلب کہ جو بیرونی ہم نے، وہ گورنمنٹ آئی ہے جس نے اپنے قرضے واپس کیے ہیں، اور ہمیں اب قرضے لینے کی کم سے کم ضرورت پڑ رہی ہے۔ اور اس لیے یہ ذرا سارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ کسی طرح اب تو گورنمنٹ، اب پھر سے اکٹھے ہو جاؤ، کسی طرح گورنمنٹ کو گرا دو، لیکن یہ بہرحال کامیاب نہیں ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ حماد آپ پلیز صرف تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو گروتھ ریٹ آئی ہے تقریباً 4%،
یہ کس کے اوپر بیس کی گئی ہے؟ تو حماد پلیز بتائیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. یہ جو ہمارا نیشنل اکاؤنٹس کا سسٹم ہے یہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے. 26 ایجنسیز اس کے اندر اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں حکومت کی, اور اس کے 24 سب سیکٹرز ہیں جن کا تمام کے گروتھ کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. میں صرف یہ بنیادی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر جو ڈیٹا مینیپولیشن ہوتی تھی اور جن سیکٹر سے ہوتی تھی جن کا ویریفائبل ڈیٹا نہیں ہوتا تھا یا اندازے کی بنیاد پہ ہوتا تھا جیسے لائف سٹاک, ہماری گروتھ ان پر منحصر نہیں ہے. ہماری انڈسٹری کا ڈیٹا اس میں دکھا رہے ہیں کہ 3.5% گرو کر رہی ہے, ایگریکلچر 2.7% کر رہا ہے, اور سروسز جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس جا کے بکتے ہیں وہ 4.4% کر رہا ہے. انڈسٹری کے اندر جو لارج سکیل کی صنعت ہے وہ 9% پہ ہم نے گروتھ شو کیا ہے, حالانکہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ نے کم شو کیا ہے. آپ نے ایک اور اس کے ساتھ بات کی کہ کیونکہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ یہ گروتھ جو ہے یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا امپورٹ کھول کے گروتھ بڑھا دیتے تھے. ہمارا 17 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر شو ہو رہا ہے تقریباً $800 ملین. اور ابھی آپ نے جو سب سے زیادہ جو زبردست چیز دکھائی وہ یہ کہ جو بیرونی قرضے بڑھنے کی رفتار ہے, جب ہم آئے تھے تو $11 ارب سالانہ اس کے اندر انکریز آ رہا تھا, اور اب آپ نے گراف میں دکھایا کہ اس سال وہ صرف $3.5 ارب کے قریب ہوئے گا, جو کیونکہ ہمارے خسارے کم ہو رہے ہیں تو ہمیں بیرونی قرضہ بھی اس کو فائنینس کرنے کے لیے کم لینا پڑ رہا ہے. تو یہ صرف ہماری یہ نہیں کہ ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے, اس کی جو کوالٹی ہے یعنی کہ یہ وہ گروتھ ہے جو خساروں کے سر پہ نہیں ہے, جو قرضوں کے سر پہ نہیں ہے, اور جو امپورٹس کے سر پہ نہیں ہو رہی. تو یہ سب سے زیادہ ریمارکیبل چیز ہے. میں اس ایک اور آپ سب کو ایک اور چیز دکھا دوں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ, یہ ذرا فگر دیکھ لیں. یہ شروع ہوا 2011 کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ یعنی سرپلس پہ تھا, یعنی ہمارا خسارہ نہیں تھا. یہ 2011 ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ بڑھتا گیا ہے, اور جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے 2018 میں, یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا 18.2% ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, خسارہ تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ 2011 کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ سرپلس پہ گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو اس کا مطلب کہ جو حماد نے سب سے بڑی بات کی کہ دیکھیں گروتھ تو تب بھی ہو سکتی ہے, آپ جیل بنانے شروع ہو جائیں سارے ملک میں تو گروتھ اوپر چلی جائے گی. کوالٹی آف گروتھ ہوتی ہے. آپ امپورٹ کرتے رہیں چیزیں, $60 ارب کی امپورٹ کر کے گروتھ اوپر کر دیں, وہ تو ملک کرائسس میں چلا جائے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جائے گا, روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو گروتھ ہے, یہ گروتھ یہی نہیں کہ یہ انشاءاللہ 4% سے اوپر جائے گی, 4.5% ہمارا اندازہ جائے گی, لیکن یہ وہ گروتھ ہے جو ملک کو فائدہ پہنچائے گی. یعنی یہ آگے جا کے کرائسس پہ نہیں لے جائے گا. یہ وہ گروتھ ہے, اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ انشاءاللہ ملک آپ دیکھیں گے کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہا ہے اور آپ اس کو آگے بڑھتے جائیں گے.